ہیلو ایوری ون، دس از بشرا خان. ویلکم ٹو RNN پوڈکاسٹ. ناظرین، گلبرگ میں ایک گیٹ ٹوگیدر پر ریڈ ہوا ہے جس میں 91 لوگوں کو پکڑا گیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی ہیلووین پارٹی تھی. اس کی اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن جو افسوسناک خودکش حملہ ہوا ہے اسلام آباد میں، جو بلاسٹ ہوا ہے، اس کے حوالے سے بھی جانیں گے. اور موجودہ حکومت نے جو کیش لیس اکانومی کے حوالے سے ایک نیا آبجیکٹو جو ہے وہ شیئر کیا ہے شہریوں کے ساتھ، وہ کیا ہے اور اس سے کتنا فائدہ ہوگا، پاکستان کی اکانومک اسٹیبلٹی کتنی مزید اور اسٹیبل ہوگی، یہ جانیں گے. اور نامعلوم افراد نے تشدد کیا ہے نیسپاک آفیسر پہ، یہ جانیں گے. اور اس پورے سال کی اگر رپورٹ چیک کی جائے تو تقریباً پولیس ڈپارٹمنٹ نے 50,000 سے زیادہ منشیات فروز کو پکڑا ہے. وہ جانتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر کرائم اینالسٹ مسٹر نسیم قریشی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے بہت. سر، سب سے پہلے بتائیے، جو گیٹ ٹوگیدر ہو رہا تھا گلبرگ میں، اس پہ جو ریڈ پڑی ہے اس حوالے سے کس نے کی ہے، کون آن ڈیوٹی تھا اور کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں، اور ایکچولی اس ایونٹ کا پرپس کیا تھا، ہو کیا رہا تھا؟ اچھا، اس میں نا میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں. یہ ایک نا ہیلون کوئی پارٹی جو آپ کو 13 اکتوبر کو کوئی باہر منایا جاتا ہے، ایک تہوار پوری دنیا میں تقریباً یہ کے ساتھ ساتھ یہ پوری دنیا میں ہر مذہب میں منایا جانے لگا ہے. لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ ہیلووین ہے کیا چیز، ٹھیک ہے. اور یہ ایک ڈارکنیس اور یہ برائی کی نشانی ظاہر کرتی ہے. اور اس میں ہیلووین میں آپ دیکھیں گے زیادہ تر ڈارک کپڑے پہنے ہوں گے، شکلیں بگاڑی ہوں گی، میک اپ کیا ہوگا، اس ٹائپ کی شکلوں میں یہ پھرتے ہیں. تو اس کا ہمارے یہاں پہ کسی بھی طور پہ، نہ مذہبی طور پہ نہ ہمارے معاشرتی طور پہ اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور پھر ایسی پارٹی کے اندر دوسری خرافات بھی ہوتی ہیں. تو اسی طرح کی نا جو ہے کیا کہنا ہے ASP گلبرگ ہیں، ان کا نام ہے راجندر میگوار، ٹھیک ہے نا. ان کو اطلاع کیسے ملی کہ اس پارٹی کے جو آرگنائزر تھے، وہ ایک ٹک ٹاکر کا نام بھی آ رہا ہے، اور جو ہوٹل والے تھے یا پھر آرگنائزر تھے جو لوگ جہاں پہ یہ ہو رہی تھی، انہوں نے جیسے آپ کو ایک دوسرے کو پارٹی دعوت بھیجتے ہیں نا، انویٹیشن، کہ یہاں پہ گیٹ ٹوگیدر ہے، یہاں پہ اکٹھے ہو جائے، اس طرح کی انہوں نے ایک دعوت نامہ بنایا ہوا تھا. تو اس کے جو ASP صاحب کے جو ہے نا، کسی جاننے والے نے ان کو بھیجا بھی یہ یہاں پر یہ کچھ ہو رہا ہے، یہاں پر اتنے لوگ ہیں، اتنے یہ چیزیں. تو اس کے بعد پھر ایک رات کو تقریباً 2:30-3 بجے کے قریب کوئی ریڈ ہوئی ہے، بڑی پوری بھرپور قسم کی. SHO کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی آ گیا، اور انہوں نے ذرائع کا بتانا ہے کہ اپنی SP صاحبہ جو ہے شہر بانو، جو ASP سرور روڈ تھیں DHA میں، وہ اب SP مال ٹاؤن ہے آپریشن، ان کے علم میں لائے ASP صاحب. تو انہوں نے کہا جی فوری ایکشن کریں. اور بشرا میں بتاؤں، یہ شہر بانو اب مال ٹاؤن میں بطور SP، پہلی ان کی SP شپ ہے شہر بانو کی. اور اب آپ کو ہر دوسرے دن اس طرح کے کھڑاک سننے کو آپ کو ملیں گے، یہ کارروائیاں سننے کو ملیں گی وہاں پہ. کیا اور بڑے ہوٹلوں میں یہ والی جو ہے نا اس طرح کی پارٹیاں ہوتی رہتی ہیں. اور یہ بہت بڑا اقدام تھا اور بہت بڑی پارٹی تھی جو انہوں نے ادھر ریڈ کیا. کتنے لوگ تھے وہاں پہ؟ اس کو کوئی اب تک کی جو اطلاعات کے مطابق 51 تھے، جس میں میرا خیال ہے 51 میں آپ لگا لیں کوئی 28 کے قریب مرد تھے، یا اسی طرح کوئی آگے پیچھے تھوڑی سی تھی ڈیٹیل، میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، مجھے بھی یاد آ جائے گی. اچھا، کہاں ہو رہی تھی لوکیشن؟ یہ لوکیشن ہے، آپ حسین چوک سے سیدھا آگے کو جائیں گرو مانگڑ کی جانب، آپ کو راستے میں ایک بڑا سا سٹور بھی آئے گا، اور اس کو تھوڑا گزرے تو آگے وہاں پہ ایک نجی ہوٹل ہے، پرائیویٹ ہوٹل کا ہم خود ہی نام نہیں لیتے، آپ کو پتہ ہے وہ پھر مناسب نہیں لگتا. اور میں آپ کو پتہ ہے ان کو خواتین اگر پکڑی جائیں تو ان کا نام بھی نہیں لیتے. سو جن کو پکڑا گیا ان پہ کیا ایکشن ہوا، یا ان کو ریلیز کر دیا گیا ہے، یا کوئی سیریس میٹر ہے؟ نہیں، FIR تو انہوں نے بڑی اپنی طرف سے بڑی کھڑکا کے دی ہے. مثال کے طور پر جیسے FIR اگر میں پڑھوں تو خیر میں اس میں کسی کے ہاتھ میں شواز ریگل پکڑا دی ہے، کسی کے ہاتھ میں انہوں نے گولڈ لیبل پکڑا دی ہے بوتل، مردوں میں یہ جامع تلاشی لی تو یہ نکلا، جامع تلاشی یہ نکلا، اس لیے FIR کے اندر یہ سب کے موجود ہے. اسی طرح ہی لڑکیوں کے نام بھی ان کی ولدیت کے ساتھ درج ہیں اس میں، لڑکیوں کے بھی. تو ان کو نا سب کو نا پیش کیا گیا آج صبح نا مجسٹریٹ میں، متعلقہ مجسٹریٹ کے سامنے. تو وہاں سے ان سب کو نا جوڈیشل کر دیا گیا ہے.
اب یہ سارے پولیس کے پاس نہیں ہے, پولیس نے ریمانڈ عدالت مانگا میں تھا. چلے گیا معاملہ. ہاں عدالت میں تو ظاہری بات ہے, جب یہ گرفتار جو بندہ موقع پہ ہو جائے گا اس کو تو انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے. بالکل کرنا عدالت میں پیش کیا تو عدالت نے, دس از اے جوڈیشل میٹر. ہاں عدالت نے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ مطلب مجسٹریٹ کے پاس جیلوں چلے میں گئے. ٹھیک ہے. وومنس کو سینٹرل جیل کوٹ لکھپت میں, اور جو مینز ہیں ان کو, جو مرد حضرات تھے ان کو میرا خیال ہے ٹھیک. کیمپ جیل تو میں آپ کو ان کیا کو لگتا ہے بھیجے. مزید کیا ہوگا, کیا کارروائی ہوگی, کوئی فائن پڑے گا یا کیا کوئی انڈرٹیکنگ ہوگی یا کیا آپ کو لگتا ہے اس کا دیکھو رزلٹ یا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ ضمانتیں 1-2 دن لٹک بھی جائیں, لیکن ان کی بیل ہو جاتی ہے ان کیسز میں. اچھا جی, ان کے اوپر نا جو دفعات لگی ہیں نا, مختلف قسم کی لگی ہیں. مثال کے طور پہ ایک اشتہاری کو پناہ دینے کی, شیشہ ایکٹ کی, ساؤنڈ ایکٹ سمیت مختلف دفعات ہیں, جس میں 216 216 تے پہ, 294 تے پہ, 188 تے پہ, اور اسی سمیت اور دیگر ہیں. نارکوٹکس کی بھی ہے اور نشے کی بھی ہے, اس کی بھی ہے, اور کافی ہیوی قسم کی جو ہے نا ان کو دفعات لگی ہیں ان کے اوپر, جس کے اوپر بیل, ان کی بیلیں ہی ہوں گی, کیس چلے گا. اور کیا کہتے ہیں جیلوں میں لڑکیاں بھی جیلوں میں ہیں. لیکن اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس ہیلوین پارٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے, مطلب بعض لڑکیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایسی پارٹیز میں ان کا آنا جانا عام ہے, لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں مجھے یہ بھی اطلاع آئی ہے کہ وہ فرسٹ ٹائم ایسی پارٹی میں آئے تھے اور دعوت پہ آئے تھے, لیکن ان لوگوں کا تو فیوچر جو ہے نا خراب ہو گیا, کیونکہ اب یہ آپ کے آئی کارڈ کے اوپر یہ سارا ریکارڈ درج ہو جاتا ہے. اور اس طرح کی حرکتوں میں یہاں سے بچ کے رہنا چاہیے. میں لوگوں سے بولوں گا کہ اگر کہیں پہ آپ اس طرح قابو آ گئے تو اب نہ ریکارڈ جو سارا کمپیوٹرائز ہے. تو یہ, لیکن ایک یہاں پہ نا ایک بات ہے, کیا ہمارا سسٹم, ہمارا معاشرہ, ہمارا کلچر, ہماری روایات اس ہیلووین پارٹی کو کسی بھی حوالے سے سپورٹ کرتی ہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے, آپ مجھے بتائیں سپورٹ کرتی ہیں؟ سر ہمارے کلچر میں تو نہیں ہے, لیکن اب آئیڈیا نہیں ہے, چوائسیز تو ریلیٹیو ہے, ہم کچھ نہیں کہہ نہیں چوائسیز سکتے. اس میں آپ کو, مجھے پتا ہے, میں آپ کی بات یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب آپ ہم کسی جیسے کو جو منع تو نہیں جینزی کر سکتے بچے نا کہ جو ہے, ہیلووین اگر کوئی جینزی سیلیبریٹ جو کر رہے بچے ہیں. ہیں آپ جیسے, وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ انجوائے کا ایک راستہ ہے, یہ انجوائے کا راستہ نہیں ہے, یہ نہیں دیکھیے, سراسر. آپ کو میں اپنی کوئی رائے نہیں دے رہی, میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم کسی پر اپنی رائے مسلط نہیں کر سکتے. اگر کوئی کسی سرٹن ایونٹ کو سیلیبریٹ کر رہا ہے تو ہاں, اس میں اگر کوئی ایلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اس پہ ایکشن لیا جا انلیگل دیکھو سکتا نا, ہے. جب لیکن اگر آپ وہاں کوئی پہ ایونٹ سیلیبریٹ اب کریں اس میں تو دیکھو نا, وہ اس میں آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے روکنے کے لیے. آپ ٹھیک فرما رہی ایلیگل ہیں. ایکٹیویٹیز اور ایونٹ کو اگر آپ دیکھیں نا, نہیں, دیر آر ٹو ایونٹ یہ ڈفرنٹ ہمارے تھنگس. یہاں پہ ایونٹ نہیں ہو سکتا نا, آپ ہمارے اس میں ٹچ ہی نہیں کرتا. اس میں اگر ہم اس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے تو ڈیٹیلز بڑی آگے چلی جائیں گی. سر اس سے تو پھر بات شادی یہاں کی جو تقریبات ہیں وہ بھی ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے. کون سی جو والی؟ چل رہی ہیں مہندی, بارات, ولیمہ, شہندی, شلیمہ, مایوں, ڈھولکے. چلو تسی تو چھاپے پھر مروانا اب نصیحت تو میں آگے اس کے چلنے. بارے میں تو کچھ نہیں کہہ اب ہم سکتی. آگے ایلیگل آگے ایکٹیویٹیز چلتے کی ہیں. اگر آپ بات کریں, اب میں آپ کو اس ایونٹ میں اگر کچھ ایلیگل ہو رہا ہے تو اس پہ ایکشن لیا جائے, وچ از پروہیبٹڈ. اینڈ آف کورس حکومت کو چاہیے یا پولیس ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ کارروائی کی جائے. آپ سرٹن سیلیبریشنس کو نہیں, آئی ڈونٹ نو, نو کمنٹس. اب دیکھو اس میں نا 28 لڑکیاں تھیں, 29 لڑکیاں بتائی جا رہی ہیں ایف آئی آر کے مطابق. اور یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس سے وہاں سے بڑی مقدار میں لاکھوں روپے مالیت کی امپورٹڈ شراب بھی برآمد ہوئی ہے. تو اس ایونٹ کے اندر تھا نا, اس ایونٹ کے اندر, اور ایسے ایونٹ میں جہاں پہ یہ کوئی بچوں کا وہ اسکول کا تو شو نہیں تھا کہ ایک پرائمری کے بچوں کا کہ آپ نے ان کو ڈریس پہنا دیا تو آپ ایونٹ کا نام دے کر اس سے آپ اجازت دے دیں. ہمارا معاشرہ تو بالکل اجازت نہیں دیتا. تو بہرحال ہر بندے کا اپنا اپنا خیال ہے, آپ نے اپنا اظہار خیال کر دیا. تو خیر ان کی اب آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا اب پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے. جی تو بالکل, اور جوڈیشل میٹر ہے تو آبویسلی ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے جو بھی مزید کارروائی اور جس نہج پر یہ جو پورا کیس ہے وہ پہنچتا ہے. موونگ آن سر, بلاسٹ کی بات کرتے ہیں. اسلام آباد میں جو بلاسٹ ہوا ہے, خودکش حملہ ہوا ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, آپ کی کیا رائے ہے؟ آبویسلی ایک افسوسناک واقعہ ہے, ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں, اور پاکستان کے وزیر اعظم مسٹر شہباز شریف نے بھی اس واقعے کی, بلکہ دونوں حملوں کی مذمت کی ہے, جو کہ ایک کیڈٹ کالج وانا میں ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کورٹ میں ہوا ہے اسلام آباد. 25 خوارج جو ہے ان کو جہنم حاصل کر دیا گیا ہے,
اور ان کا حملہ ناکام بنا دیا ہماری پاک فورسز نے. لیکن میں یہاں پہ ایک واضح طور پہ بات بتا دوں آپ کو، یہ ساری کی ساری کارروائیاں ہیں، یہ جو آج کا جو اسلام آباد کا کچہری کے باہر جو خودکش حملہ ہے، یہ سارا انڈیا کے سپانسرڈ یہ دہشت گرد جو ہیں، یہ ان کی کارروائی ہے. وہ کسی بھی صورت وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے پاکستان کے اندر سکون ہو اور امن رہے، اور وہ یہ اس طرح کی شرارتیں، اس طرح کی حرکتیں وہ مسلسل بار بار وہ کرتے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ حملہ جو ہے نا، پاکستان کے امن کو سبوتاز کرنے اور عوام میں خوف کی فضا پیدا کرنے کی سوچی سمجھی کوشش ہے. سیکیورٹی اداروں نے علاقے کو سارے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. وہاں پہ ابھی بھی ساری وہ جو ہے جو آپریشن جاری ہے، کمبنگ آپریشن جاری ہے، اور تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں. بہت ساری چیزوں کو وہاں پہ جیو فینسنگ وغیرہ کے ذریعے سے دیکھا جا رہا ہے. وہ حملہ آور کا آپ کو پتہ ہی ہے، اس کا جو سر ایک وہاں سے ملا ہے قریب سے، جس نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی. جب وہ بلاسٹ ہوئی تو اس کا جو سر جو ہے نا، اتنا وہ صحیح سلامت سیکیورٹی فورسز کو ملا ہے، اور اس کو فرانزک کے لیے، پوسٹ مارٹم کے لیے جمع کرا دیا گیا. حملہ آور اس کے حوالے سے مزاح اطلاعات ہیں کہ یہ وہاں پہ یہ پہنچا اس وقت جس وقت صبح کے ٹائم لوگ کچہری میں مختلف کاموں سے آ رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ موجود جو ہمارے جو سیکیورٹی ادارے جو لوگ موجود تھے، شاید ان کی وجہ سے وہ اندر زیادہ رش والی جگہ پہ نہیں جا سکا. اندر جو اس کے دروازے کے قریب ہی اس نے بلاسٹ کر لیا، ورنہ اس سے زیادہ شہادتیں بھی ہونے کا خدشہ تھا. تو یہ اللہ نے ہمیں جو توفیق دے، ان کے جو لاحقین ہیں شہداء کے، جو اس میں وفات پائے ہیں، ان کو میں شہداء بولوں گا. اور مجھے اپنی فورسز پہ، اداروں پہ یقین ہے کہ ان کے آخر تک پہنچیں گے، لیکن یہ کروایا انڈیا نے ہے. ٹھیک، چلو دیکھتے ہیں. ابھی تو نتیجہ آنا ہے اور ڈی این اے ہونا باقی ہے، اور باقی جو انویسٹیگیشن ہے وہ بھی جاری ہے. افسوسناک واقعہ ہے. امید ہے کہ جو لوگ شہید ہو چکے ہیں ان کے درجات بلند ہوں، آمین، اور جو لوگ زخمی ہیں وہ جلد از جلد صحت یاب ہوں. یہاں پہ نا آپ کے ڈی این اے والی بات پہ میں آپ کو بات بولوں. نادرا کے لحاظ سے ہم رجسٹریشن کے حوالے سے اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ہم بہت آگے جا رہے ہیں اس وقت. لیکن ایک چیز کی نا ہمارے یہاں پہ ایک کمی جو میں اکثر سوچتا ہوں، آپ کے اس پروگرام کی توسط سے میں یہ عرض کر دوں، یہ ڈی این اے سیمپل جو ہے نا، یہ آپ کوئی آئی کارڈ جب بنوائیں تو یہ ڈی این اے کا اس میں کوئی بار کوڈ ہونا چاہیے، ایک ڈی این اے کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، اور ہر شخص کا ڈی این اے ریکارڈ میں آئے. اور اس طرح جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کا بھی ڈی این اے وہیں پہ ان کا چیک، مطلب کوئی ایسا سسٹم ہو جو کوئی اس طرح بڑا نہیں ہے، میں ایک کنٹری کا نام لینا نہیں چاہتا، ان کے اندر انہوں نے ایسے سسٹم کیا ہوا ہے. آپ کا آئیڈیا بہت اچھا ہے. امید ہے کہ حکومت جو آپ کے آئیڈیا پر غور و فکر کرے اور امپلیمنٹیشن تک لے کے جائے. سر، بات کرتے ہیں کیش لیس اکانومی کی. کیا اس سے واقعی پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے گی؟ ابھی تو فی الحال انیشیل سٹیج پر دیکھا جائے تو دیہی علاقے، وہاں پر اویئرنیس چل رہی ہے. اس سے ہوگا کیا، اور کیا آپ کو لگتا ہے چینج آ سکتا ہے؟ اچھا، یہ ہمارے وزیر اعظم جو پاکستان ہے، محترم شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ اس سے گورننس میں بہتری اور کرپشن میں کمی آئے گی. مطلب یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس کو کیش لیس کر دیا جائے، جو ٹرانزیکشن ہو، جو آپ نے خرید و فروخت کرنی کمپیوٹرائز ہو ہے، جائے گی. سارے کمپیوٹرائز ہو، اور کیا کہتے ہیں کارڈز کے ذریعے ہو، آن لائن ہو. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی دیکھنے میں ایک چیز آئی ہے تھوڑی سی، وہ یہ کہ نا بہت ساری جگہوں پر نا آپ اکثر دیکھیں نا، آپ نے اب لکھ کے لگایا ہوتا ہے جائز کیش. مطلب اب ڈیجیٹل اس میں کرنسی کی طرف ہم جا رہے ہیں، لیکن یہ ابھی اتنا آسان نہیں ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے. انہوں نے جیسے وزیر اعظم صاحب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آگاہی مہم وغیرہ یہ دیہاتی علاقوں میں چلائی جائے گی، لیکن وہاں پہ ابھی انٹرنیٹ سروس ابھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے
کہ اس کو اب وہاں پہ بھی لاگو کیا جائے. اب راست جو ہے اس کا بڑا استعمال بڑا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر کیش کی خریداری میں کافی حد تک کمی آئی ہے. بہت سارے لوگ، آپ بچے دیکھیں، وہ آپ کہیں بھی جائیں گے، اسٹور پہ جائیں گے، کوئی چیز خریدیں گے آپ، تو وہاں پہ وہ کہیں گے جناب جائز کیش کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں. اچھا، کریڈٹ کارڈ کے اوپر ایک اور چیز ہے. ایک ابھی ریسٹورینٹ، کابل ریسٹورینٹ یا کوئی ایسا کوئی سیل کیا جو اس کے اوپر کوئی وہ نہیں کر رہا تھا، جو ہے کریڈٹ کارڈ وغیرہ کو نہیں استعمال کر رہا تھا. اس کے اوپر ایف بی آر وغیرہ نے کوئی کاروائی کی، اور ابھی اور کاروائی کرنے جائے گی. لیکن اگر آپ جائیں گے گولڈ، یہ سنیرے جو ہیں، سنیروں کے پاس اگر آپ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ڈسکریج کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے ایک گولڈ کا آپ نے ہار خریدا ان سے، اس کی پیمنٹ بنتی کوئی 3.5 لاکھ یا 4 لاکھ. آپ کو پتا میں 3 لاکھ سم تھنگ کا تولا ہے سونا، تو وہ بنتی ہے. تو وہ آپ وہ کہیں گے جی اگر آپ نے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کرنی ہے یا ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کرنی ہے تو 2% جو ہے نا آپ کو ایکسٹرا دینا پڑے گا، وہ ہم سے بینک پیسے لے لیتا ہے. جبکہ ایسا بالکل غلط ہے. جتنی بیکریز ہیں، یہ جو آپ کی چینز ہیں بیکریز کی، میڈیکل سٹورز ہیں جو اچھے ویل نون میڈیکل سٹور ہیں، آپ وہاں سے 5,000 کی چیز لیں، آپ 50 روپیز کی چیز لیں، اور اگر آپ نے کارڈ دیا ہے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے، وہ آپ سے اتنے کا کارڈ دیں گے. جی. تو اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں، اگر یہ ہو گیا تو جو کرپشن کی جو انہوں نے سوچا ہے وزیر اعظم صاحب نے کہ کرپشن میں کمی آئے گی، تو واقعتاً آپ کے پاس کوشچن ہوگا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے کدھر سے آئے، یا پھر آپ نے اتنی ساری پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں سے نکل کر کہاں گئی. ساری چیزوں کو ڈیجیٹل ہونا میرا خیال ہے ضروری ہے. یہ وزیر اعظم شہباز شریف اگر یہ کر دیں تو اس ملک کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا. اور یہ جو پروجیکٹس چل رہے ہیں اس کے اندر جو ہمیں واضح آتی ہیں کک بیک کی، کوئی پیسے لینے کی، کوئی رشوت لے رہا ہے یا دے رہا ہے، یہ اس طرح کے جو الزامات ہیں، تو بظاہر اگر کسی نے کوئی پیمنٹ کرنی تو وہ ریکارڈ پہ آئے گی نا. اور کرنسی اگر ختم کر دیتے ہیں، یہ کرنسی مک جاندی ہے، تے بڑا کمال ایک خواب ہے ویسے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے اس وجہ سے کہ یو ایس سے امریکہ، یورپ، ادھر بھی کرنسی موجود ہے. ٹھیک، چلے دیکھتے ہیں کیا چینج آتا ہے اور کتنی بہتری آتی ہے. لیکن یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے اور وقت کی ضرورت ہے. اگر بالکل، دیکھا اس میں جائے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بڑا زبردست آئیڈیا ہے، اور اللہ میاں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اس میں کامیاب کرے. لیکن میں پھر ایک بات کہوں گا، جو لوگ جن کے انٹرسٹ اس میں ہے، شہباز شریف صاحب تو چاہیں گے اس کو کر لیں، لیکن جو ان کے ساتھ جڑے دائیں بائیں لوگ ہیں، آگے جو مشینری ہے، وہ کتنا کچھ چاہتے ہیں اس چیز کو عمل کرنا، اور کتنی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں یا کتنے کو راستے ہموار کرتے ہیں اس کے لیے، تو وہ دیکھنے جلد ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن یہ ایک اچھی سوچ ہے. سر رپورٹ منشیات فروش کے حوالے سے جو آئی ہے کہ آلموسٹ اراؤنڈ 50,000 منشیات فروش لوگوں کو پکڑا گیا ہے اس سال. اس میں کون کون آ رہے ہیں؟ اچھا، اس میں نا یہ ایک رپورٹ انہوں نے جاری کی ہے جس میں پنجاب پولیس نے کہا ہے رواں سال کے دوران منشیات فروشوں کے ٹھکانوں پر 86,441 چھاپے مارے گئے. منشیات کے دھندے میں ملوث 50,000، مطلب منشیات فروشی دھندے کا لفظ انہوں نے لکھا ہوا ہے، میں ملوث 50,364 ملزمان کو گرفتار کیا گیا. جی. ٹھیک ہے، کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کیے گئے. گرفتار ملزمان کے قبضے سے 29,492 کلو گرام چرس، 28,014 کلو گرام ہیروئن، 1,843 کلو گرام آئس، 2,575 کلو گرام افیون، 6,97,368 لیٹر شراب برآمد کی گئی. اس میں امپورٹڈ شراب اور لوکل شراب برابر ہے. اس کو وہ لیٹر کے حساب سے انہوں نے کیا، اگر بوتلیں ہوں تو اس سے زیادہ بن جائیں گی جو ہے نا. اور اس حوالے سے ان کا پولیس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ صوبائی دارالحکومت لاہور میں پولیس نے ازداد منشیات کارروائیوں کے دوران 10,000 سے زائد منشیات فروشوں کو گرفتار کیا. یہ جو سی سی پی لاہور ہیں بلا صدیق کمیانہ اور ڈی آئی جی لاہور فیصل کامران،
یہ اکثر نا آپ کو دیکھیں گے آپ ہر ویکلی دوسرے تیسرے دن سی سی پہ لاہور بلا صدیق کمیانہ ان چیزوں کی رپورٹ لیتے رہتے ہیں، اور یہ اس کے اوپر بڑا سختی سے منشیات فروشی کے خلاف ایکشن کراتے رہتے ہیں. مجھے یاد ہے پیچھے کوئی پولیس آفیسر کوئی انسپیکٹر لیول کا یہ کون سا یہ منشیات اسمگلنگ میں بھی ملوث تھا، جس کو بلا صدیق کمیانہ صاحب نے اس کو میرا خیال معطل کیا تھا یا ڈسمس کیا تھا. تو موجودہ جو لاہور کی پولیس ہے، جس میں سی سی پی لاہور بلا صدیق کمیانہ ہیں اور ڈی آئی جی لاہور فیصل کامران ہیں، یہ لوگ منشیات فروشوں کے تو سمجھ لو کہ دشمن ہیں، ان کے پیچھے پڑیں. یہ بہرحال جو ہے ان کی پنجاب کی پوری رپورٹ ہے، اور یہ جو ہے ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر ڈرگ فری پنجاب ویژن کی تکمیل کے لیے صوبہ بھر پنجاب میں یہ کارروائیاں کی گئی ہیں، اور یہ جنوری سے لے کے آج یہ نومبر ہے اور آگے دسمبر ٹل ٹو ڈیٹ. ہاں ٹل ٹو ڈیٹ. چلیں زبردست. سر نیسپاک آفیسر پر جو تشدد کیا ہے نامعلوم افراد نے، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ اچھا جی، یہ ایک جو ہے نا یہ فیصل ٹاؤن کے علاقے میں ہے نیسپاک کا آفس، جی جی بالکل یہ این پی بلاک کے پاس. رائٹ. اور یہ نیسپاک کا جو کام ہے نا، یہ کنسلٹنسی دیتے ہیں پروجیکٹس میں، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں. مطلب آپ نے واسا کا ہی ہے، ایل ڈی اے کا پروجیکٹ ہے، اس طرح کسی اور ڈپارٹمنٹ کا کوئی ہے، اور اس کا اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا ہے، یا پھر سی این ڈبلیو کا پروجیکٹ ہے، انجینئرنگ ہیلتھ کا کوئی پبلک ہیلتھ کا کوئی پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی جو بھی یہ پروجیکٹ بنتے ہیں، یہ نیسپاک اس میں کنسلٹنسی دیتی ہے، اور نیسپاک جو ہے یہ ان کی ویٹ کرتی ہے ان کو پروجیکٹ میں جو کانٹریکٹرس نے کام کیا ہوتا ہے اس کی وہ بھی چیک کرتے ہیں اس کی کوالٹی کیا ہے، اپ ٹو دا مارک کام کیا ہے یا نہیں کیا. تو ان کے بارے میں جو بھی غیر مصدقہ اطلاعات کچھ ملی ہیں، ابھی اس کے بعد تصدیق صحیح طریقے سے نہیں ہوئی. عمران ظفر نام ہے ان کا، اور کوئی موٹر سائیکل سواروں کوئی لوگ نا اس کے آفس کے پاس ہی انہوں نے جناب اس کو دفتر کے اندر جا رہے تھے تو انہوں نے راستے میں روکا اور ان کو تشدد مارنا کٹنا شروع کر دیا. اچھا، واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ بھی منظر عام پر آ گئی ہے، اس کو وہ پیٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں. پولیس نے جناب 6 افراد تشدد کرتے دیکھا گیا ہے اس ویڈیو میں نا، 6 افراد کو تشدد کرتے اس کے اوپر دیکھا گیا. ایک پرسرار سی بات ہے، اس کے بارے میں یہ بھی بات کی جا رہی ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید کوئی کسی پروجیکٹ پہ یہ کام کر رہے تھے، اس کی رپورٹ کوئی نیگیٹو تھیں، تو اس کے اوپر کوئی اس سے متعلقہ کوئی لوگ کانٹریکٹر سے یا پھر اس سے ریلیونٹ کچھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ، یہ بھی بات سامنے نہیں آئی. یہ ہلکی سی بات ہمیں پتہ چلی، ہو سکتا غلط ہو، لیکن یہ ایک بات ہو رہی تھی ادھر جب ہم نے وزٹ کیا وہاں پہ، تو ہمارے ذرائع سے یہ پتہ چلا. بہرحال پولیس سارے پہلوؤں سے اس کے اوپر جو ہے نا چھان بین کر رہی ہے، اور پولیس نے اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. اور چلیں لیٹس سی جو بھی اس کے حوالے سے مزید رپورٹ آئے گی ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. تھینک یو سر فار بینگ پارٹ آف دی شو. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار انادر سیشن. ٹل دین بائے بائے.